تمہیں شیریں انار کھانا چاہیے، کیونکہ اس کا جو حصہ معدے میں جاتا ہے وہ کسی نہ کسی درد کو کھو دیتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو الگ کر دیتا ہے۔ جو آدمی ایسا ہو کہ جو کچھ تھوڑا بہت مل جائے اس پر اکتفا نہ کرے، وہ صفت قناعت کے زیور سے خالی ہے، اور جو ایسی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہیں، وہ پاک دامنی اور عفت کے لباس سے عاری ہے۔ وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا جس نے کفایت شعاری سے کام لیا اور اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کیا۔ علم دل سینے میں ہے، جو کوئی لوح دل سے علم نہیں پڑھتا ہے وہ جاہل، بے تصدیق و نابینا ہے، اور صاحب نفاق و حسد و کینہ ہے۔ موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، پس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپسی نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ جس نے اپنے دل کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ جو اپنے موجودہ احسان کا سلسلہ روک دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے آئندہ امکانات کو روک دیتا ہے۔ اسلام کی زینت احسان کرنا ہے، انسان کی فضیلت احسان کرنا ہے۔ احسان سے زیادہ گراں قدر کوئی دوسری فضیلت نہیں۔ صبح کا سونا منحوس ہے، روزی کم ہوتی ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے، چہرہ بدصورت اور بگڑ جاتا ہے۔ یہ سونا اسی وجہ سے منحوس ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان روزی تقسیم کرتا ہے۔ کالے جوتے چپل میں 3 عیب ہیں: نظر کمزور ہوتی ہے، قوت مردانگی کم ہوتی ہے، رنج و غم پیدا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس منہ میں داخل ہو جائیں شفا کا باعث بنتی ہیں: انار اور گرم پانی۔ آدمی کا وزن اس کی عقل اور اس کا جمال اس کی مروت ہے۔ آدمی کی مروت صدق زبان میں ہے، اس کی مردانگی اپنے بھائی بندوں کے ظلم و زیادتی کے برداشت کرنے اور محبت میں ہے۔ یہ دنیا تیری ایسی دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کر لے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، فلاح پا جائے گا۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی کی بجا آوری میں غرقاب اور گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے۔ مومن دنیا کے کاروبار مختصر اور آخرت کی فکر زیادہ رکھتا ہے، اکثر خاموش رہتا اور خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ صاحب نظر وہ بندہ ہے جس کے دل پر درد، اس کی مراد موت، سلیم حلیم، شکستہ خاطر، صراط المستقیم پر قائم، ذکر و اشغال میں مصروف اور تہید میں غرق ہے۔ تم اگر کسی ایسے بندے کو دیکھو جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو اس سے حسد نہ کرو۔ خدا جس کو چاہے جتنی دولت دے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کو حشر والے دن اتنا ہی زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ انسان دولت سے نرم بستر تو خرید سکتا ہے لیکن چین کی نیند نہیں خرید سکتا۔ انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اس کا سکون اور راحت اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے، جو اللہ سے بہت دور لے جاتی ہے۔ تمہارے پاس اصلی پونجی 2 چیزیں ہیں: تمہارا دل اور تمہارا وقت، لیکن تم دل گمانوں میں مصروف ہو اور وقت بیکار کاموں میں ضائع کرتے ہو۔ چنانچہ جس کی پونجی میں گھاٹا پڑ جائے اس سے نفع کیا ہوگا؟ حسن ادب کے برابر کوئی حسب نہیں اور سوال کے برابر ذلت کا کوئی سبب نہیں۔ جو بندہ سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے وہ ان کی نظروں میں کریم اور محبوب ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ احسان دیکھنا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائی ہیں
تو پھر کسی بھی عمل کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ مومن کا حق پر قائم ہونا اس کے لیے کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ سچائی اور حلال شے کی تلاش سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ اگر تو نے اللہ بھی آواز بلند کہا تو اس کی بھی تجھ سے باز پرس ہوگی۔ خالصاً کیا ہے یار یا سے صرف عالم بننے سے انبیاء کرام کی وراثت نہیں ملتی۔ انسان کی زبان سے انسان کے دل کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا بولو گے ویسا ہی لوگ تمہیں سمجھیں گے، برا بولو گے لوگ تمہیں برا کہیں گے، اچھا بولو گے تو لوگ تمہیں اچھا تصور کریں گے۔ عبادت کو خواہشات پر ترجیح دینے سے بندہ عروج کمال تک پہنچتا ہے۔ اولیاء اللہ کو ہلکا جاننا اللہ کی معرفت کم ہونے کی علامت ہے۔ میں نے تنہائی سے بڑھ کر اخلاق کو بہتر بنانے والی چیز زندگی میں نہیں دیکھی، کیونکہ جب کوئی تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی شے کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ جس حکمران میں شجاعت نہیں ہوگی وہ اپنے مخالفوں سے پورا مقابلہ نہیں کر سکے گا، نیز ریا بھی اسے ذلت کی آنکھ سے دیکھے گی۔ لوگوں کے دل اپنی ہدایت کی راہ سے غافل، وہ اپنے میدان کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں چلنے والے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنا مقصود آخرت کے سوا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ ان کا حصہ بس صرف یہی دنیا ہے۔ دین کی تمام خوبیاں ان چار امور میں ہیں: اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کی مدد کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ کوئی بھی بادل اس قدر سیاہ، اس قدر بھاری نہیں ہوتا کہ اس میں چاندی کا استر موجود نہ ہو۔ کوئی بھی رات اس قدر تاریک اور بھیانک نہیں ہوتی کہ کہیں نہ کہیں ستارے چمک نہ رہے ہوں۔ جس طرح سانس سفر ہے، اسی طرح رگوں میں شریانوں میں خون مسافر ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ جس میں نصف سچ کی آمیزش ہو وہ سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ جو تمام تر جھوٹ ہے، اس سے نمٹنا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا جھوٹ جو کسی قدر سچ پر مبنی ہو، اس کے ساتھ نمٹنا بہت دشوار ہے۔ ہم جس قدر گہرائی میں تحقیق کریں گے، ہمیں اسی قدر زیادہ احساس ہوگا کہ علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور ہمیں ابھی مزید علم حاصل کرنا ہے۔ انسان کو عمر بھر علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات سے بچا رہے کہ کہیں اہل دنیا کے قیام و قرار اور کتوں کی طرح ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر ان پر مغرور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی حالت سے آگاہ کر دیا اور اس کے عیب و برائیاں تجھ پر روشن ہو چکی ہیں۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جاہل انسان اپنی جہالت پر خوشی منائے، اور سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔ بدقسمتی کی پیش بینی سے زیادہ کوئی چیز منحوس نہیں۔ ہم عصر آدمی کو دیکھتے ہی اس کی لیاقت کو مد نظر نہیں رکھتے، لیکن آنے والی نسل لیاقت کو تولتی ہے، آدمی کو نہیں۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر دراز ہوں تو پہلے گھڑی میں وقت ضرور دیکھ لیں اور پودے 8 گھنٹے کی نیند مکمل کریں۔ درمیان میں آپ صرف اس وقت بیدار ہوں جب آپ کے گھر کو آگ لگی ہو۔ بد مزاج بندہ اپنے ہی نقصان کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ تلخی سے پیش آتا ہے۔ مرد در حقیقت وہ بدذات خود تلخی کا شکار رہتا ہے۔ تحریص و ترغیب اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جو اس کے جال میں نہیں پھنستا۔ گھر سے باہر اولاد کی برائی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس برے عمل سے اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے بچوں کو کیا کھلایا پلایا، اللہ تعالیٰ تربیت کے بارے میں پوچھے گا۔
اصلی عالم وہی ہے جس کا قول و عمل یکساں ہو۔ ہمسائے کی خیر خواہی چاہو اور اس کی غلطیوں پر درگزر کرو۔ جس نے خود ہی زیادتی کا بدلہ لے لیا اس نے بے صبری سے کام لیا۔ آپ عنایت دستگیری اور مدد کے لیے کسی کی آس میں ہرگز نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اپنی مدد خود کریں اور اپنی اہلیتوں کو بروئے کار لائیں، اگرچہ معمولی نوعیت کی ہوں کیوں نہ ہوں۔ خبردار، رغبت کے دنوں میں تم اس طرح کام کرو جس طرح خوف کے دنوں میں کرتے ہو۔ خبردار، میں نہیں سمجھتا کہ جنت کا طلبگار لمبی نیند سوئے گا۔ توبہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر فائدے میں وہی رہتے ہیں جو اپنی توبہ پر قائم رہتے ہیں۔ لالچ سے انسان بہت سی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ پریشانیوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہو تو لالچ کبھی نہ کرو۔ جس درجہ کی حب دنیا وہگی اس درجہ فکر دین کم ہوگی۔ اگر کامل درجہ کی حب دنیا ہوگی تو کامل درجہ کی دین سے بے فکری ہوگی، جیسی کہ کفار میں ہے، اور مسلمانوں نے جس درجہ کی حب دنیا ہوگی اس درجہ کی دین سے بے فکری ہوگی۔ کہاں ہیں وہ ارباب دنیا جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسے آباد رکھا اور اس سے ایک مدت تک بہرہ اندوز ہوئے؟ کیا دنیا نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نہیں نکال پھینکا؟ خبردار، تمہیں دنیا سے سفر کا حکم ملا ہے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کا راستہ بتلا دیا گیا ہے، پس دنیا سے وہ توشہ تیار کر لو جو تمہارے کام آئے اور اس کے ذریعہ تمہارے نفوس اس لمبے سفر کو طے کر سکیں۔ اصل فائدہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر نہ حاصل کیا جائے۔ دنیا میں ہونے والے نقصانات کی پرواہ نہ کر، اس بات کی فکر کر کہ آخرت میں خسارہ نہ ہو جائے۔ بڑھاپے میں تیرے بازو نرم ہو جائیں گے اور ذہن بچوں والا بن جائے گا، تیری طبیعت کی تیزی اور تند ہی دور ہو جائے گی اور تیری گمشدہ عقل واپس آ جائے گی۔ وہ انسان جو مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے وہ بذات خود بھی مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو بندہ نیک بختی کا سہارا لیتا ہے اسے جواب میں بھی نیک نیت ہی وصول ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا شیشہ انسان کی اتنی صاف تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنا کہ انسان کا لہجہ۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ نیک سلوک وہی بندہ کر سکتا ہے جو خود مصیبتوں میں مبتلا رہ چکا ہو۔ نیکی کا پھل ہر حال میں ملتا ہے۔ نیکی زندگی کو ایک رحمت بنا دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اچھائیاں بڑی بڑی نیکیوں اور اچھائیوں کی ترغیب دلاتی ہیں۔ بد مزاجی سے بڑھ کر کوئی شے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ خوش مزاجی ایک مہذب ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ خوش مزاجی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کی بد مزاجی کو نظر انداز کر دیں۔ قرض کے دریا میں اترنے سے پہلے اپنی اجرت میں اضافہ کر لیجئے۔ مزاج سے محروم کو دنیا میں کھانا کھانے کے سوا کیا کام باقی رہ جاتا ہے؟ تنہائی بڑی خوبیوں کی پرورش کرتی ہے اور چھوٹی خوبیوں کو فنا کر دیتی ہے۔ جو بندہ تعلیم یافتہ نہ ہو اس کے دل سے تعصبات دور کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگرچہ ہم ہمیشہ شاہراہ زندگی کا انتخاب نہیں کر پاتے، لیکن ہم یہ ضرور منتخب کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں اس شاہراہ کے سایہ دار حصے سفر طے کرنا ہے یا دھوپ والے حصے پر سفر طے کرنا ہے۔ تیز ذہانت بعض اوقات تیز چاقو کا کام کرتی ہے اور خود اپنی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں۔ شہوت کا غلبہ ہے تو اس عورت سے شادی کرو جس کے ماتھے پر محراب ہو، یعنی پرہیزگار، تہجد گزار اور حیا والی ہو، جنت کی حوروں جیسا لطف پاؤ گے۔ جسمانی امراض کی نسبت روحانی امراض زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ فنا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، تم خاک ہو اور آخری انجام بھی خاک ہونا ہے۔ اے انسان، اپنی روح کو معمولی نہ سمجھ،
آخر وہ پنجرہ کس کام کا جس میں پرندہ ہی نہ ہو۔ جب تک بیج زمین کی تہہ میں چھپا ہوا ہے محفوظ ہے۔ عورت سر تاپا عریانی ہے، اس کا پردہ ہی میں رہنا بہتر اور مناسب ہے۔ پرانی چیزیں بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ جوتے جتنے پرانے ہوتے ہیں انہیں پہننے میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔